یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، بڑی تمنا سے بلایا تھا مگر اس نے کیا دیا؟ پیر صاحب میں تو تمہارے منہ کو مترالے بھی نہیں بناؤں گی۔ سبحان اللہ۔ او چلو چلی والو، جس پیر کو رنڈی پیشاب گھر نہ بنائے وہ پیر تمہیں مبارک ہو، اور غوث اعظم جیسا پیر ہمیں مبارک۔ بس ایک جملہ سن لو، اللہ اللہ، رنڈی کی سمجھ میں آ گیا؟ رنڈی کی، زور سے بولیے، رنڈی کی سمجھ میں، ان بھڑووں کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچائے۔ اے میرا بھیرا مسلمان، پیار کر لے اور یار کر لے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی بخیر رہی تو بقیہ کتاب کل اور پرسوں دکھاؤں گا انشاءاللہ، بقیہ آبریشن کل اور پرسوں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے مولا، اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ خوب کی سیرے چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ جلا کر چراغ رکھ دیے میں نے راہوں میں، جلا کر چراغ رکھ دیے میں نے راہوں میں، اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت ہے۔ اللہ اللہ، یہ کہنا چاہیے۔ پہلے 2 روز کا بیان کا کیسٹ جس کی قیمت 35 روپیہ ہے یہاں موجود ہے، لہذا اسے آپ لے بھی جائیں اور گھر گھر پہنچائیں تاکہ حق کی آواز گھر گھر پہنچے، لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ بہت سے لوگ داڑھی دیکھ کر، کرتا پاجامہ دیکھ کر بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہذا ہے میرا بھولا مسلمان، یہ کیسٹ لے جانا یہاں سے نہ بھولیں، 35 روپے کا ہے۔ اچھا، یہاں پر پہلے روز کا بیان انشاءاللہ، اور زندگی بخیر رہی بقیہ بھی یہ بنا رہے ہیں، لہذا 35 روپے کا کیسٹ۔ السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی شامت ماسی گناہوں کی سزا، گاڑی کا تیل ختم ہو گیا، پھر وہ راستے میں چھوٹی، وہاں سے ٹیکسی پکڑی تو روڈ جام تھا، معلوم ہوا ادھر سے علم جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ تاخیر ہو گئی، لہذا معاف فرمائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، اور زندگی بخیر رہی تو آج کی کمی کل انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ قابل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمے جافزات سنانے والے، ہم پیاسوں کو آب کوثر پلانے والے، ہم گناہگاروں کو جنت الفردوس میں لے جانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پورا مجمع انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ملجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ملجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ فخر زمین و زمن، حضرت آہستہ آہستہ، فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، امام عشق و محبت اعلی حضرت سرکار۔ ذرا زور سے کہہ دو بھائی۔ بڑے پیارے انداز میں
بڑی پیاری پیار کی بات کر رہے، ذرا زور سے کہہ دو، ذرا غور تو کرو پیارے، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ جرم صرف اتنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا پیار کرو، کیا کہا؟ نار سے بچنا ہے تو یار کرو اور یار سے پیار کرو، یہ ان کا جرم ہے۔ بریلی میں بیٹھے ہیں، بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، ذرا زور سے کہیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے، ذرا زور سے کہہ دو بھائی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، ذرا زور سے بولو، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کسی نے کہا عشق جرم ہے، کسی نے کہا عشق پاپ ہے، کسی نے کہا عشق لغزش ہے، کسی نے کہا عشق خطا ہے، بریلی والے نے فرمایا جنت میں جانا ہے تو پیار کر لو۔ آب کوثر پینا ہے تو پیار کر لو، بھڑکتے ہوئے جہنم سے بچنا ہے تو پیار کر لو، حوروں سے ملنا ہے تو سبحان اللہ، پرسرات سے گزرنا ہے تو میدان محشر میں جانا ہے تو پیار کر لو۔ اے عشق تیرے صدقے، گفتگو سبحان اللہ آج اسی پر ہوگی، اور آیت کریمہ کا مفہوم بھی پیار ہے۔ تم میرے محبوب سے پیار کر لو، ذرا زور سے کہہ دو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا پیار جرم ہے، کسی نے کہا پیار لغزش ہے، ہم نے کہا میاں پیار ہمارا سرمایہ زندگی ہے، پیار ہماری بقا ہے، پیار ہماری حیات ہے، پیار ہماری مشکلات کو دور کرنے والی چیز ہے۔ دو لمحہ رک جاؤ اے میرا بمبئی کا بھولا مسلمان، میں ابھی یہیں پہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کا کوئی محبوب ہوتا ہے، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر ایک کا کوئی پیارا ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی کہنا چاہیے نور نظر ہوتا ہے۔ کوئی ٹرین پر انتظار کر رہا ہے کہ آج اس ٹرین سے میرا محبوب آنے والا ہے، کوئی بس اڈے پہ انتظار کر رہا ہے کہ آج اس بس سے میرا محبوب آنے والا ہے، کوئی ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہا ہے آج اس فلائٹ سے میرا محبوب آنے والا ہے اللہ، اور کوئی گھر کے اندر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آج میرے محبوب نے آنے کا وعدہ کیا ہے، میرا محبوب آنے والا۔ اور انتظار کرتے کرتے جب محبوب نہ آیا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ یہ گنگنا اٹھا، کون آیا کوئی نہ آیا ہوگا، کون آیا کوئی نہ آیا ہوگا، میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا، مگر محبوب آیا، سبحان اللہ کہو، بیٹھا اور گفتگو شروع ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، اللہ اللہ۔ بس ایک لمحہ ٹھہر جاؤ پیارے، ذرا قلب کی دھڑکنوں کو اور رشتے محبوب کو دیکھو۔ اور اس کے بعد محبوب بولا اچھا خدا حافظ ہم چلے، تو آپ نے کیا کہا؟ ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن پسارا ہے، تمہارے آنے جانے نے ہمارا دل نکالا ہے۔ اے محبوب ابھی تو ہم درد زندگی کہہ بھی نہ پائے تھے، جدائی کے صدمہ بیان نہ کر پائے تھے، ابھی اپنی کلفتوں کا تذکرہ نہ کر پائے تھے، اور آپ ابھی سے چل دیے۔ اللہ اللہ۔ تو اس نے کہا گھڑی دیکھیے، گھڑی جو دیکھی تو 5 گھنٹے ہو گئے۔ کتنے؟ زور سے بولیے، 5 گھنٹے ہو گئے۔ ارے 5 گھنٹے؟ ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا جیسے پلک جھپکی اور تم چلے۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہے نا؟ ایک لمحہ، اللہ اللہ۔ وصل کا دن اور اتنا مختصر، وصل کا دن، ملاقات کا دن اور اتنا مختصر دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے۔ ان علماء کرام سے پوچھو میدان محشر کا دن کتنا ہوگا؟ زور سے بولو بھائی، 50,000 برس۔ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو؟ اے میرے بمبئی کے بھولے مسلمانوں، 60 سال میں تو یہ عالم کہ لوٹا کدھر گیا اور کمر کدھر گئی اور ہاتھ کدھر گیا اور نظر کدھر گئی، اور 50,000 برس کا ایک دن، کتنا؟ ایک دن، اور اس کو کاٹنا، اس کو
2 منٹ میں حل کیے دیتا ہوں. ذرا سبحان اللہ کہہ دو. اللہ اللہ. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں پیار کر لو. اسی لیے کہہ رہا ہوں نظروں کو حسن کا سبحان اللہ وارفتہ بنا دو, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اللہ. آپ کہو گے کیا کہہ رہے ہو ادریس رضا؟ تو میں کہوں گا آؤ ذرا دیوانے کی بات سنو, مستانے کی بات سنو, پروانے کی بات سنو. وہ کیا کہتا؟ وارے داغے عشق رسول, وارے داغے عشق رسول, صبح میں تارا شام میں پھول. وارے داغے عشق رسول, صبح میں تارا شام میں پھول. پیش نظر ہے شکل رسول, پیش نظر ہے شکل رسول, دے دے مولا حشر کو طول. پروردگار عالم ابھی تو تیرے محبوب کو دیکھا بھی نہیں ہے, محشر کو اور طول دے دے. سبحان اللہ. لوگ کہہ رہے 50,000 برس, مگر دیوانہ کہہ رہا ہے, مستانہ کہہ رہا ہے, پروانہ کہہ رہا ہے. پیش نظر ہے شکل رسول, دے دے مولا حشر کو طول. تھوڑا اور بڑھا دے تاکہ تیرے حبیب کی اور زیارت کر. اللہ اللہ. اب پھر وہیں آ جائیے اعلی حضرت کی بولوں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میں نے کہا اعلی حضرت سرکار آپ نے یہ کیوں نہیں فرما دیا اے سجدہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے رکوع تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے قیام تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے حج تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے روزہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. نہ روزے کا تذکرہ ہے, نہ نماز کا تذکرہ ہے, نہ رکوع کا تذکرہ ہے, نہ قیام کا تذکرہ ہے, تو عشق کا تذکرہ ہے. ذرا زور سے کہہ دیجئے. ذہن میں سوال آیا کہ گنبد اعلی حضرت سے جواب آیا. ادریس رضا ارے نادان کیا کہہ رہا ہے؟ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے. کیا وہ سجدے والا نہ تھا؟ کیا وہ عبادت والا نہ تھا؟ کیا وہ بندگی والا نہ تھا؟ کیا وہ حوروں والا نہ تھا؟ کیا وہ گلما والا نہ تھا؟ کیا وہ جنت والا نہ تھا؟ کیا وہ خدا والا نہ تھا؟ سب تھا, مگر اس عشق رسول والا نہ تھا. اندر تھا باہر کر دیا گیا. اندر تھا. ارے اندھو ذرا دیکھ تو لو, تم کیا چلا کرو گے جتنا تمہارے لکڑ دادا نے چلا کیا. اللہ مگر نکال کے میں نے عرض کیا مولا تیرے غیب کے تو وہابی بھی قائل ہے اور الحمدللہ سنی بھی قائل ہے. پروردگار عالم رکھا تھا تو نکالا کیوں, اور نکالنا تھا تو رکھا کیوں؟ مولا اس میں جو حکمت ہے وہ بتا دے. اس میں جو حکمت ہے, اے میرا بھولا مسلمان آپ کو معلوم نہیں ہے جب لوور کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے تو ہائی کورٹ کی نظیر دکھائی جاتی ہے. بولو غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سر دیکھیے یہ وہاں کا فیصلہ, کہاں کا؟ ہائی کورٹ کا. 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل پروردگار عالم قانون بنا رہا ہے. اگر کوئی سجدے والا آئے, اگر کوئی عبادت والا آئے, اگر کوئی بندگی والا آئے تو میرا قانون دیکھ لینا. اگر حبیب کی عظمت کرنے والا ہے تو جنت والا ہے, اور حبیب کی عظمت کرنے والا نہیں ہے تو جہنم والا ہے. اللہ اللہ. بات آ گئی ہے ان کے لکڑ دادا کی. اللہ اللہ. حضرت یحییٰ پیغمبر ہیں علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم, گزرے تو دیکھا یہ ان کا مولوی بیٹھا رو رہا تھا, تو آپ کو ترس آ گیا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہے؟ کہا حضور میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا. اتنی عبادت کری, اتنے سجدے کرے, فرشتوں کا استاد تھا, جنت کے اندر تھا, ایک لمحے میں نکال کے باہر کر دیا گیا, لعنت کا طوق ڈال دیا گیا. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. عرض کیا مولا ابلیس اپنی غلطی پہ نادم ہے, پروردگارہ اس کی غلطی کو معاف فرما دے. فرمایا یہ اس کا دھوکہ ہے, یہ اس کا, اور اگر دیکھنا ہے تو جاؤ اس سے کہہ دینا کہ رب تمہاری توبہ معاف کر دے, قبول کر لے گا, تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی, تم مزار آدم پر جا کر سجدہ کر لو.
کیا فرمایا رب نے؟ تم مزار آدم پہ جا کے، اب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی خوشی سے واپس آئے. فرمایا تیرا کام ہو گیا. سبحان اللہ. رب نے فرمایا تو نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا تھا، اب چلا جا مزار آدم پہ سجدہ کر لے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اے بمبئی کا بھولا مسلمان، رب نے یہ نہیں فرمایا شیطان سے کہو مینا میں جا کے سجدہ کر لے، شیطان سے کہو مزدلفہ میں جا کے سجدہ کر لے، شیطان سے کہو حرم میں جا کے سجدہ کر لے، شیطان سے کہو بیت المقدس میں جا کے. نہیں، توبہ قبول کرانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جنت میں جانا ہے تو مزار پہ جاؤ. اے بمبئی کا بھولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ تو شیطان نے کہا ارے حضرت آدم سامنے تھے تو سجدہ نہ کیا، اب مزار پہ جا کے سجدہ کروں گا. فرمایا واقعی میں تو شیطان ہے، دھوکہ دے رہا. اے میرا بھولا بمبئی کا مسلمان، اللہ کا پیغمبر اس کے رونے پر ترس آ جائے، نبی کو اس کے رونے پر ترس آ جائے، تو اگر آج کوئی سرکار کا امتی کسی وہابی کے رونے پر ترس کھا جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ سمجھ میں بات آ گئی نا؟ ان کے لکڑ دادا کے رونے پہ ترس آ گیا تو آج ان کی اولاد کے رونے پر کوئی سنی کو ترس آ جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اے میرا بھولا مسلمان، کیا پتا چلا؟ توبہ قبول کرانا ہے، مزار پہ جاؤ. آب کوثر پینا ہے، مزار پہ جاؤ. رب کو راضی کرنا ہے، مزار پہ جاؤ. جنت میں جانا ہے. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے پیارے؟ اللہ اللہ. اے میرا بھولا مسلمان، ابلیس مزار پہ نہ گیا اس لیے کہ قسمت میں توبہ کی قبولیت نہیں تھی. اللہ تو جب ان کا لقب دادا مزار پہ نہ گیا تو آج ان کی اولاد مزار پہ کیسے چلی جائے گی؟ مزار پہ تو وہی جائے گا جسے آب کوثر پینا ہے، مزار پہ وہی جائے گا جسے توبہ قبول کرانا ہے، مزار پہ وہی جائے گا جسے جنت میں جانا ہے. سبحان اللہ. پھر وہیں آ جائیے. اے عشق تیرے صدقے، اے محبت تیرے صدقے. سبحان اللہ. اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، دیوانگی عشق بھی بڑی چیز ہے سیماب، دیوانگی عشق بھی بڑی چیز ہے سیماب. یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے، یہ ان کا کرم ہے جسے فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. سبحان اللہ تو کہہ دو. اور خدا جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا پیارے. بات آئی ہے حضرت مجنو سے کسی نے کہہ دیا اے مجنو تم نے کس لیلا سے پیار کیا ہے؟ اس کی آنکھ تو چھوٹی ہے، اس کا رنگ تو سولا ہے، اللہ اللہ، اس کا لب جو ہیں وہ کالے کالے ہیں، کس سے محبت کی ہے؟ جیسے ہی حضرت مجنو سے فرمایا عشق کو جلال آ گیا، محبت میں سیلاب امٹ پڑا. فرمایا نادان کیا کہہ رہا ہے؟ ارے لیلا کو دیکھنا ہے تو نگاہ مجنو لگا کر دیکھ، لیلا کو دیکھنا ہے تو نگاہ مجنو لگا کر دیکھ. او چلا چلی والو، نبی کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھو، شیبہ کی نظر سے نہ دیکھو، عتبہ کی نظر سے نہ دیکھو، حضرت صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، حضرت فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو. اللہ ان پیاروں کی محبت میں دلائے. پھر پڑھ لو اے عشق تیرے صدقے، اے پیار تیرے صدقے. میں تم سے کیا کہوں، اتنی غذا دوں گا جتنا تم سمجھ سکو، آگے تو نہیں. پیار کیا چیز ہے اور پیار کا کمال کیا ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو. میں کیا بتاؤں. اللہ اللہ، بس عجیب ہی عالم ہے. اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے، ان کے پیارے جانے. ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ سبحان. آؤ شریعت کی کتاب دیکھو، آؤ شریعت کی کتاب دیکھو، اعلی حضرت کا پیارا باغ دیکھو جس کا نام ہے العطائے رضویہ فی الفتاوی رضویہ. سبحان اللہ. پوچھو تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے مزار کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، مزار کو سجدہ تعظیمی حرام ہے. اب آؤ کتاب عشق دیکھو،
سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. اب آؤ پیار کی کتاب دیکھو, اب آؤ محبت کی کتاب دیکھو, اب آؤ عشق کی پیاری بہاروں کی کتاب دیکھو جس کا نام ہے ہدایت بخشش. فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا طواف, بے خودی میں سجدہ در یا طواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. وہ کتاب جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا, یہ کتاب شریعت ہے اور یہ کتاب عشق ہے. مولا میرا بھولا مسلمان میں کیا بتاؤں, پوچھو مولانا تجمل صاحب سے, اللہ انہیں اور استقامت عطا فرمائے, صلح کلیت سے بچائے. فرمایا عالم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا اگر صلح کلی. سن لو سرکار فرماتے ہیں عالم جس نے حق بات کہنے سے حالات کی بنا پہ زبان خاموش رکھی, کل میدان محشر میں جب قبروں سے اٹھیں گے معاذ اللہ, مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ السلام, تو ان مولویوں کی شکلیں بندر اور سوروں کی ہوں گی, ان مولویوں کی شکلیں بندر اور سوروں کی ہوں گی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا جائے گا یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے حق کہنے سے اپنی زبان روک لی تھی اور مصطفیٰ کی امت گمراہ ہو گئی. مولانا موت سے نہ ڈرو, ایک دن مرنا. حق کہو, پیٹ کے لیے مسلک اعلی حضرت نہ بولو, پانی کے لیے بولو مسلک اعلی حضرت زندہ. کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. لہذا موت کا ایک دن ہے, ٹائم آ گیا تو کوئی بچا نہیں سکتا اور وقت نہیں آیا تو کوئی مار نہیں سکتا. اور ہم تو یہ عرض کرتے ہیں سرکار جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آؤ بات آئی ہے پیار کی, اے عشق تیرے صدقے, آؤ آؤ شریعت دیکھو, آؤ آؤ اصول شرع دیکھو. فرمایا زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی پریشانی میں, مصیبت میں, الجھن میں, فاقہ کشی کی نوبت میں خدا نہ خواستہ یہ کبھی نہ کہنا کہ مولا تو مجھے موت دے دے, اس لیے کہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور کوئی خودکشی کرے تو اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. اللہ ہم سب کو اچھی زندگی حسین پاک کے صدقے میں عطا فرمائے. یہ شریعت کا ہے. اب آؤ کتاب عشق دیکھو. اے بمبئی کا بھولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا, اے ناواقع مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے. زندگی اللہ کی امانت ہے, زندگی اللہ کا عطیہ ہے, زندگی اللہ کی جانب سے ایک عظیم تحفہ ہے. خودکشی حرام ہے, خودکشی حرام ہے, مگر ایک دیوانہ, ایک مستانہ, ایک عاشق, ایک فرزانہ اس نے غسل کیا, کپڑوں کو بدلا اور بدلنے کے بعد عزیزوں سے کہا مجھے لے چلو قبرستان, جلدی سے دفن کر دو. اور عزیزوں نے دفن کر دیا, مٹی میں دبا دیا. اللہ اللہ, تو وہ تو حرام تھا, اب یہ حلال ہے. اس لیے کہ اس نے موت کو آواز دی ہے. شوق جینے کا کیا کرے کوئی, پسے مردن ہے وعدہ دیدار. شوق جینے کا کیا کرے کوئی, میری قبر کی رات کیا رات ہوگی, وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی. ذرا زور سے کہہ دیجئے اللہ. وہی ابھی حرام تھا مگر عشق کی وادیوں میں آ گیا, مستی کی وادیوں میں آ گیا, پیار کی وادیوں میں آ گیا. سبحان اللہ. تو ایسا عظیم حلال ہو گیا کہ اور لوگ بھی اس کے اوپر رش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسا نبی کا عاشق ہے, کیسا نبی کا شیدا ہے, کیسا نبی کا وارفتہ ہے. اب وہی ہمارے تمہارے لیے حرام تھا اور وہی اس کے لیے حلال ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے عظمت مصطفیٰ. ذرا زور سے کہہ دیجئے. تو وہی بات عرض کر رہا تھا. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں اللہ اللہ کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت اتار دے مولا. یہی اصل ہے, یہی کل ہے. اور جب سرکار کی محبت ہوگی قسم خدا کی تو انشاءاللہ تعالی ان کے دشمنوں سے نفرت ہوگی. اگر آگ ہوگی تو گرمی ہوگی, اگر چاند ہوگا تو چاندنی ہوگی, اگر سورج ہوگا تو دن ہوگا, اور اگر دن نہیں ہے تو سورج نہیں ہے, اگر چاندنی نہیں ہے تو چاند نہیں ہے. اللہ اللہ. اگر گرمی نہیں ہے تو آگ نہیں ہے, ایمان ہے. سبحان اللہ. تو وہابی سے دوستی نہیں ہوگی, اور اگر وہابی سے دوستی ہے تو سمجھ لو ایمان کا دیوالہ ہو گیا. اللہ حسین پاک کی محبت میں جلائے, انہی کی محبت میں سلائے, انہی کی محبت میں اٹھائے. پھر پڑھ لیجئے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. میں نے کہا حضور یہ تو سمجھ لیا, سجدے والا تھا, بندگی والا تھا, آب کوثر والا تھا, جنت والا تھا, فرشتوں والا تھا, مگر عشق والا نہ تھا. نکال دیا گیا.
مگر حضور وہ بھی تو دکھا دیں کہ اس کے پاس بندگی نہ ہو، عبادت نہ ہو، ریاضت نہ ہو، مگر عشق ہو، عشق ہو، اللہ اللہ، اور بیڑا پار ہو گیا ہو۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیبی شان ہے، اللہ اللہ۔ اعلی حضرت کی رحمتوں نے جواب دیا، ادری صدا اٹھا، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ و تسلیم کے امتی کا واقعہ دیکھ، 200 برس کا گناہگار، کتنا؟ 200 برس کا گناہگار، جب انتقال ہوا لاشے کو گھوڑے پہ ڈال دیا گیا، اعلان کر دیا گیا بہت بڑا مجرم ہے، غسل نہ دیا جائے گا، بہت بڑا مجرم ہے، کفن نہ دیا جائے گا، بہت بڑا مجرم ہے، دفن نہ کیا جائے، لے ڈال دو لاشے کو۔ گھر والوں نے چھوڑا، محلے والوں نے چھوڑا، برادری والوں نے چھوڑا، گاؤں والوں، سب نے چھوڑا، رب نے پکارا، اے موسیٰ یہ تو میرا پیارا ہے، یہ میرا پیارا ہے، اٹھاؤ اسے غسل دو، کفن دو۔ سبحان اللہ، اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین عمل میں آئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے عرض کیا، پروردگار عالم وہ تسبیح ہمیں بھی تو بتا دے، جس 200 برس کے گناہگار نے پڑھی تیرا پیارا ہو گیا، وہ عمل ہمیں بھی تو بتا دے پروردگار عالم، وہ کون سی چیز تھی ہمیں بھی تو بتا دے کہ یہ تیرا محبوب ہو گیا مولا۔ 200 برس کا گناہگار، برادری والوں نے چھوڑا، محلے والوں نے چھوڑا، شہر والوں نے چھوڑا، لاشے کو گھوڑے پہ ڈال دیا، تیری رحمتوں نے ڈھانپ لیا۔ ذرا زور سے کہہ دو، رب کی رحمت نے جواب دیا، ہے نبی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ و تسلیم، جب یہ تمہاری کتاب دیکھ رہا تھا اس میں میرے محبوب کا نام دیکھا، میرے حبیب کا نام دیکھا، یہ مستانہ ہو گیا، اس نے اس کو چوم لیا، اس نے محبت میں اسے چوما، میں نے اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا دولہا بنا دیا۔ اب جب یہ منظر اعلی حضرت نے دیکھا تو پکار اٹھے، عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ تم سے کیا بتاؤں سبحان اللہ، تپش دے، خلش دے، غمے جاؤں سل دے، میرے دینے والے مجھے درد دل دے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ آؤ چلو مزار حضرت مجنو پر علی رحمہ۔ اے حضرت مجنو کون ہے؟ اللہ اللہ، یہ ولی کون ہے؟ ولی ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا عالم ہے دیوانگی کا، کیا عالم ہے محبت کا کہ لیلا نے جب حلوہ بھیجا، ہائے مجنو بہت تھے، کیا ہوا؟ حلوہ آیا، سب بیٹھ کے صفا چک، کنیز اندر گئی اور جانے کے بعد لیلا سے کہا، لیلا وہاں تو تمہارے بہت مجنو، وہاں تمہارے بہت مجنو ہیں، سارا طباق صفا ہو گیا۔ تو لیلا نے کیا کہا؟ میرا ایک مجنو ہے، سبحان اللہ، میرا ایک مجنو ہے، اللہ اللہ۔ تو پوچھا وہ کیسے پتہ لگے؟ وہاں تو بہت۔ تو پھر طواف دیا کہ لے جاؤ، اس میں چھرا رکھ دیا، کہنا کہ لیلا نے گوشت مانگا، لیلا نے گوشت مانگا ہے۔ ارے بولا مسلمان ذرا غور تو کر، عشق مجازی کا یہ عالم ہے اور تو عشق حقیقی کے زینے پہ سفر کر رہا ہے اور پھر کترا رہا۔ اللہ اللہ، گھبرانے کی کیا منزل، جب تک کٹتا نہیں جب تک بنتا نہیں۔ اب دوبارہ پھر آیا تاش، ہائے لیلا دوڑتے ہوئے آئے کہ ابھی حلوہ آیا تھا، اب کی پراٹھا آیا ہو۔ سارے مجنو جمع ہو گئے، کیا بات ہے؟ ہٹایا تو اس کے اندر اتنا بڑا خنجر، تو ایک نے سر جھکایا ادھر گیا، دوسرے نے ادھر گیا، تیسرا ادھر، سب ادھر روانہ، کوئی نہیں۔ ایک دیکھا تو بیٹھا ہوا تھا، یاد محبوب، سبحان اللہ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا لیلا نے گوشت منگایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت مجنو علی رحمہ نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہاں کا منگایا؟ کہا یہ نہیں بتایا کہاں کا منگایا۔ اے میرا بھولا مسلمان، ذرا غور تو کر، ایک کنیز کے پیار میں کیا کر رہا؟ کہا اچھا یہ نہیں بتایا، کلائی کا کانٹا رکھ دیا، بازو کا کانٹا رکھ دیا، اللہ اللہ، اپنی ران کا کانٹا رکھ دیا، پنڈلی کا کانٹا رکھ دیا، پیر کا کانٹا رکھ دیا، پورا تشت گوشت بھر دیا۔ ارے پیارا بھولا مسلمان، لیلا کے عشق میں یہ کر رہا، تو نے تو احمد مختار سے محبت کی ہے، سید الابرار سے محبت کی ہے۔ ارے عشق نہ کر، اور عشق کر تو عشق کو بدنام نہ کر۔ کیا کر رہا ہے؟ لیلا کے لیے اگر وہ گوشت دے سکتے ہیں تو کیا تم نبی کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لہذا دوستی کا حق یہی، جو سرکار کے ہیں وہ ہمارے ہیں، تمہارے ہیں، اور جو سرکار کے دشمن ہیں تمہارا ان سے کوئی تعلق۔ لے گئے، جب اندر پہنچے فرمایا دیکھو یہ ہے میرا اصلی مجنون، یہ ہے میرا۔ اللہ اللہ، ماں باپ بڑے پریشان ہو گئے تھے تو لے گئے حرم شریف کہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور غلاف خانہ کعبہ تھام کے فرمایا اے مجنون توبہ کر لو اپنے گناہوں۔